کے پاس آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ایمان لے کے آتے ہیں، محض عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ساری گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن نجات کا انحصار دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہوگا۔ اگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق خالص توحید پر مبنی ہوا تو نیک عمل قابل اجر و ثواب ہوں گے اور گناہ قابل بخشش اور قابل معافی ہوں گے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید کے بجائے شرک پر مبنی ہوا تو روئے زمین کے برابر نیک عمل بھی آپ کا مردود قرار پائے گا، آپ کے نیک عمل روئے زمین کے برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا سارے انسان صرف ایک ہی معبود کے آگے جھکے، صرف ایک ہی ذات کے حکم اور قانون کے آگے سر تسلیم خم کرے، صرف ایک ہی ہستی کے غلام اور بندے بن کر رہے۔ عقیدہ توحید کی اس تعلیم نے اسلامی معاشرے میں ذات و پات، غلامی، محکومی اور ظلم و استحصال، حقارت اور نفرت جیسی منفی اقتدار کی بیخ کنی کر کے محبت و اخوت، ہمدردی اور امن و سلامتی، عدل و مساوات اور اجتماعیت جیسی اعلیٰ اقتدار کو مسلم معاشرے میں جاری و ساری کیا۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عقیدہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اس عقیدے کی تعلیمات روز اول سے ایک ہی ہے، اس میں کبھی تغیر و تبدیلی نہیں کی گئی ہے، جبکہ عقیدہ شرک شیطان کا وضع کردہ یہ فارمولہ ہے جسے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اقوام کے لیے الگ الگ فلسفوں کے ساتھ وضع کر کے اپنے چیلے چاٹوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ لیکن عقیدہ توحید اور عمل صالح میں دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کے معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، شرک کی آمیزش، مشرکانہ عقائد رکھنے کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار ثابت ہوگا، جو سورہ ال عمران آیت نمبر 91 میں اللہ نے اسی بات کو واضح کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے، بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور کوئی ان کی مددگار اور سفارش نہیں کر سکے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 16 میں، سورہ انعام میں 16 انبیاء کرام کی مقدس جماعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اگر کہیں کہ ان لوگوں میں سے کسی نے شرک کیا تو ان کے سب نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 65 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تمہارے کرے اور کرائے سارے اعمال تمہارا ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 213 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی نبی ہونے کے باوجود بھی مشرک شرک کرنے کی وجہ سے سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا، یہ وارننگ دے دی کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو من المعذبین، آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ تو مذکر دونوں آیاتوں سے یہ بات معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلہ کن دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ شرک کا ارتکاب اگر تو نے کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آیت کریمہ کے اندر فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ سورہ یوسف، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کوئی بھی چیز، ان کا کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں کرتا، اس لیے اللہ تبارک
ताला ने फरमाया कि मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 113। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया किसी नबी के लिए और किसी मोमिनीन के लिए जायज़ ही नहीं है कि जिसकी मौत शिर्क की हालत में हुई है आप उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, आप उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। ये किसी मोमिन के लिए और किसी नबी के लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की एक रिवायत में फरमाया कि या मुआज, ऐ मुआज, ला तुशरिकु बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के जात के साथ किसी को शरीक ना करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अगर तुम्हें काट करके बोटी बोटी कर दिया जाए, तुम्हारी काट करके गोश्त का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, और या जलते हुए अंगारे में डाल दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। मेरे भाइयों साहबा किराम, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी और बंदे के दरमियान, अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान और एक बंदे के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। बंदे से बंदा अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल करते रहता है, लेकिन जब तक हिजाब ना वाक़े हो जाए। साहबा किराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से हिजाब वाक़े हो जाता है। कहा कि कोई बंदा जब शिर्क करता है तो अल्लाह और अपने बंदे के दरमियान हिजाब हो जाता है, कोई दुआ और कोई ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से नहीं होता। इसलिए हर एक आदमी को चाहिए कि शिर्क जैसे गलीज और बदतरीन गुनाह से बचे, क्योंकि उसकी वजह से सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाता है। ये सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया कि इन्नी हर्रमतुल जन्नह अलल काफिरीन, मैंने जन्नत काफिरों के हराम कर दी है। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफारिश भी रद्द कर दी जाएगी अपने बाप के लिए जब सिफारिश करेंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अब आइए, शिर्क परस्ती की मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शक्ल होती है जो हम देख पाते हैं। कहीं तो ये बुत परस्ती की शक्ल में जाना जाता है, कहीं तो कबर परस्ती की शक्ल में जाहिर होता है, कहीं नफ्स परस्ती की शक्ल में मुतारिफ होता है, तो कहीं तागुत परस्ती की शक्ल में, कहीं पीर परस्ती की शक्ल में, कहीं आइंबा परस्ती की शक्ल में, कहीं कौम परस्ती की शक्ल में मौजूद होता है, तो कहीं वतन और रंग और नस्ल परस्ती की शक्ल में। ये सारी चीजें एक ही शजरे खबीथा की मुख्तलिफ शाखे और बरगोबार हैं, जिनकी बुनियाद शैतानी अफकार व अकायद पर है। शैतान आपने अपने इन्हीं अफकार व ख्यालात को फैलाने के लिए कभी हिंदुइज्म का रूप इख्तियार करता है, कभी बुद्धिज्म का रूप इख्तियार करता है, तो कभी यहूदियत का लिबादा उड़ता है, कभी ईसाइयत का लिबादा उड़ता है, तो कहीं सरमायादारी के पर्दा में गुमराही और जलालत को फैलाता है, कहीं कम्युनिज्म के पर्दा में, कहीं सोशलिज्म का प्रचारक बन करके कहीं एक खिदमत अंजाम देता है, कहीं इस्लामी